बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज 18 जून है और कल 17 जून था और 17 जून को 2014 को एक लाहौर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। सान्या मॉडल टाउन के नाम से इसको याद किया जाता है। आज इसको 7 साल बीत गए। इन 7 सालों के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक इंसाफ की मुतलाशी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलना था। इसलिए नहीं मिलना था क्योंकि ये उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराते थे, उन्हीं को समझते थे कि चूँकि उनके दौर में हुआ और ये रियासती जबर था। लेकिन बाद में 3 साल इमरान खान साहब की हुकूमत को भी हो गए, उनके दौर में भी इनको इंसाफ नहीं मिल सका। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो सरबराह हैं जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उन्होंने वहाँ बाहर से ख़ुसूसी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने में इन शहीदों का कहीं हिस्सा तो नहीं है। इमरान खान साहब क्यों इंसाफ नहीं दे पा रहे, उनके दौर के अंदर ऐसा क्या हो गया। फिर तीसरा उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे 3 बड़ों ने मुझसे वादा किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल राहिल शरीफ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब उन्होंने, और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, कि आपको सान्या मॉडल टाउन के का जो इंसाफ है वो मिलकर रहेगा। अब बुनियादी तौर पर इनका मामला है क्या, इसकी पूरी जो पिक्चर है, मैं फैक्ट शीट है कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा। 17 जून 2014 वाले दिन मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, यहाँ पर बैरियर हटाने की बात होती है और बैरियर हटाने की गर्ज से पुलिस जाती है। रात को 2-2:30 बजे के करीब ये जाते हैं और फिर वहाँ पर डीएसपी को मारा पीटा जाता है। जो रिपोर्ट हुआ वो सारी पिक्चर मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर उसके बाद मज़ीद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और 11-12 बजे तक दोपहर दिन में वहाँ पर अच्छी खासी जंग, गुमसान की जंग होती है और फायरिंग होती है पुलिस की जानिब से बाकायदा, और कोई 14 के करीब अफराद शहीद हो जाते हैं और कोई 90 के करीब ज़ख्मी होते हैं। उसमें 28 सिविलियंस हैं और 52-53 के करीब सिविलियंस हैं और 28 के करीब पुलिस एहलकार हैं। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर मैं ज़िम्मेदार ठहराया जाऊँ तो किसी भी जुडिशल इंक्वायरी के नतीजे में, तो मुझे फ़ौरन उसी वक्त जो है वो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, कुर्सी छोड़ दूंगा, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। वो अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 2 से 3 मरतबा आपदीदा भी होते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये बड़ा जुल्म हुआ है और मैं जो मज़लूमीन हैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है। तहकीकात में मुझे ज़िम्मेदार ठहराया गया तो फौरी मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। शहबाज शरीफ जुडिशल कमीशन उन्होंने कायम कर दिया। ये उस वक्त की खबर मैंने खुसूसी तौर पर निकाली है। उन्होंने CCPO को फारिग कर दिया, जो चौधरी शफीक गुज्जर साहब थे OSD बना दिया गया। राना अब्दुल जब्बार DIG ऑपरेशन थे, उनको फौरी तौर पर जो है वो OSD बना दिया गया। SP थे तारिक अजीज़ साहब, उनको भी फौरी तौर पर उन्होंने OSD बना दिया था। अब ये उसके बाद फिर अली बाकर नजफी साहब के ज़रिए से कार्रवाई आगे बढ़ती है और एक रुकनी कमीशन है और पाकिस्तान अवामी तहरीक पहले उसे मानती नहीं है, लेकिन बाद में जब उसकी फाइंडिंग सामने आती हैं तो फिर उसको ये तस्लीम भी करते हैं। लेकिन फिर बाद में कुछ ये हुआ कि इनको पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों को ऐसा लगा कि चूँकि उसके अंदर इनकी तरफ से ख़ुद इनके गवाहान और चीज़ें पेश नहीं हुई थी, जो जिनके साथ जुल्म हुआ था उनके बयानात नहीं लिए गए थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे साकिब निसार साहब, वो इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं और वो कहते हैं कि आप कानूनी जंग लड़ें। वो एक AD ख्वाजा साहब की सूरत के अंदर एक और कमीशन बना दिया जाता है। उस कमीशन की कार्रवाई को एक कांस्टेबल के ज़रिए से स्टे ले लिया जाता है और वो स्टिल स्टे जो है वो फिर उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तरफ से ये हदायतनामा जारी होता है, हुक्म मिलता है नीचे हाई कोर्ट को कि 3 माह के अंदर इसका फैसला करें। लेकिन अब तक कोई 16 माह गुजर चुके हैं और इसका फैसला नहीं हो सका। ये तो एक पिक्चर थी, फैक्ट शीट थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसमें जो उस वक्त के इमरान खान साहब थे उनके क्या बयानात थे वो भी मैंने निकाले हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आजकल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि सान्या लाहौर शर्मनाक है, जुडिशल इंक्वायरी नाकाबिल कबूल है, वज़ीर आला फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, राना सनाउल्ला और IG को जेल में डाला जाए, दोनों भाइयों ने हमेशा पुलिस को गलत इस्तेमाल किया। अब ये इमरान खान साहब ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी। और जो हमारे आजकल स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ लाई, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, वो फरमाते हैं जी शहबाज शरीफ साहब ने भी वही किया जो मोदी ने भारतीय गुजरात में किया था। सियासी कारकुनों के सीनों में गोलियां मारने की कोई मिसाल नहीं मिलती, अवामी तहरीक से फ़ौज का साथ देने का बदला लिया गया। ये चौधरी परवेज़ लाई साहब की स्टेटमेंट थी। ये सारी पिक्चर है जी, इसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि उस ओवरऑल सूरत हाल को एक तो जो जुल्म हुआ था उस जुल्म का इंसाफ होना चाहिए। ये इस प्रोग्राम जो किया हम जो करने जा रहे हैं, इसका करने का मकसद भी यही है कि जो 14 मजलूम शहीद हुए थे उनका इंसाफ होना चाहिए। उनका खून किसके हाथ पर है,
یہ ریاستی ظلم تھا، اس ریاستی ظلم میں اب تک ان کو انصاف کیوں نہیں مل سکا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں قاضی فیض الاسلام صاحب کا، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان عوامی تحریک کے۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا ارشد صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بھی تھے۔ سر رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں قاضی فیض الاسلام صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پوری پکچر تھی، اس کے اندر پہلے آپ نے قانونی جنگ نہیں اپنائی تھی، قانونی رستہ نہیں اپنایا تھا، لیکن بعد میں گو آپ کو بڑوں نے کہا اور آپ نے فیصلہ کیا قانونی رستہ اپنانے کا۔ اب قانونی رستہ جب آپ نے اپنایا ہے تو کون سے سکم ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انصاف نہیں مل پا رہا؟ دیکھیں، جو ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے اس وقت موجود ہیں، قانونی سکم تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ جو نظام ہے، جو اشرافیہ ہے، جو مافیا ہے، وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر انصاف کا ملنا، وہ ہمیں نون لیگ کے دور میں تو سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے یہ میسیکر خود کروایا تھا۔ ٹھیک۔ تو اب 3 سال سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو ہاں انصاف کی طرف بڑھنے میں معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ جے آئی ٹی کو کام سے روک دیا گیا ہے، تو ان کے اقتدار میں بھی 3 سال سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ عدالتی معاملہ بھی ہے، اور کچھ چیزوں میں جب تشریف لائیں گے تحریک انصاف کے جو ذمہ دار ہیں تو ان کے سامنے بات کروں گا کہ کن چیزوں میں تحریک انصاف جو انصاف دینے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس میں ظاہر ہے پکچر کو اوورآل اگر اٹھا کے دیکھا جائے 2014 سے اب تک، پہلے آپ لوگوں کا مسئلہ یہ تھا علی باقر نجفی رپورٹ کا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد اے ڈی خواجہ صاحب والا معاملہ آیا، وہ سپریم کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا، اس کے بعد پھر آپ سپریم کورٹ چلے گئے، پھر وہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ آ گیا۔ اب معاملہ ہے بیسیکلی ہے کیا؟ آپ لوگ بیسیکلی چاہ کیا رہے ہیں؟ کس قسم کا انصاف چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں 2014 کے دھرنے سے، جب یہ واقعہ ہوا اتنا بڑا میسیکر، جس میں 100 اپنی طرف سے تو پنجاب پولیس نے 100 بندوں کو مار دیا، اس میں 14 شہید ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے، اپاہج ہو گئے۔ تو اس ملک میں تو ایک پارٹی اتنی بڑی اجتماعیت، اس کی تو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی۔ اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے آپ کو اتنا بڑا لانگ مارچ کرنا پڑا، اتنا بڑا دھرنا دینا پڑا، اور پھر اس وقت کے آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا، تو پھر ہماری ایف آئی آر کٹی۔ ایف آئی آر کے بعد مرلہ آیا جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ، جب اس کے کچھ حصے میڈیا میں آ گئے، اس کے بعد ہم نے اس کو شائع کرانے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تو وہ جس طرح شائع آئی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چونکہ بسمہ امجد جو تنزیلہ شہید کی بیٹی ہیں، انہوں نے جناب جا کے درخواست دی، چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹی آپ اپنی سٹڈی پہ توجہ دیں، انصاف دینا ہمارا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چیف جسٹس صاحب چلے گئے اور آج کے دن تک ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ پھر اسی جو درخواست تھی اس پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں دلائل دے کے سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو کہا جی آپ نئی جے آئی ٹی بنا دیں۔ نئی جے آئی ٹی نے تقریباً 90% اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی لوگ جن کو پہلے نہیں پوچھا گیا تھا، ان کے بھی بیانات ریکارڈ کر لیے گئے، اور تقریباً کوئی 800 سے زائد لوگوں پر یہ تفتیش مشتمل تھی، اور تقریباً 90-95% اس کا کام مکمل ہو گیا تھا، کنکلوژن میں تھی۔ تو اس کو ایک کانسٹیبل کی درخواست پر اس پہ سٹے ہو گیا، اور وہ سٹے آج تک جاری ہے۔ اس سٹے کو بھی 2.25 سال ہو گئے۔ اچھا، تو اس ملک میں ہم کدھر جائیں؟ اس سٹے کو توڑنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں ہوئے؟ بالکل، اس سٹے کو توڑنے کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ 3 ماہ کے اندر ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ بالکل، 3 ماہ کو بھی 2.25 سال ہو گئے۔ وہ پھر کرونا آ گیا بیچ میں، کارروائی آگے نہیں بڑھ پائی۔ دیکھیں کرونا تو چلیں ٹھیک ہے، کرونا وجہ نہیں ہے، وجہ ان لوگوں کی نیتوں کے اندر کرونا ہے، اس سسٹم کے اندر کرونا ہے کہ جو انصاف نہیں دینا چاہتا۔ ہم انصاف میرٹ پہ چاہ رہے ہیں۔ اس ملک میں 14 انسانوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں مارے گئے، یہ زندہ انسانوں کو جناب دفن کیا گیا ہے۔ تو جو سٹیٹ انصاف نہیں دے سکتی، میرا خیال ہے اس کا تو سروائیول ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انصاف ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ سر دیکھیں، اس میں ڈائریکشن کے مطابق چلتے ہیں نا۔ آپ کے ملزمان تھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، سعد رفیق صاحب، اور وہ 21 لوگوں کے خلاف آپ لوگوں نے ایف آئی آر کروائی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان کو آپ ڈائریکٹلی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، ہم نے اس کو استغاثہ دائر ٹھیک ہو گیا، استغاثہ دائر کیا ہوا ہے۔
اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی بنیادی طور پر آپ کی خواہش ہے، ان پولیس افسران کے خلاف آپ کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرا کر چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سولی پر لٹکے؟ دیکھیں جی، جو اس میسیکر کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس کے حکم پر گولی چلی اور جنہوں نے یہ عمل درآمد کرایا، جو بھی اس میسیکر میں شامل ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور اس پر جو ہے انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ان کو کٹہرے میں لائیں۔ کوئی پھانسی پہ لٹکتا ہے تو اس کو پھانسی پہ لٹکائیں۔ آگے بڑھنے دیں مجھے، بالکل ٹھیک ہے۔ رانا ارشد صاحب، سر آپ اس وقت ایکٹیو پولیٹکس کا گورنمنٹ کا حصہ تھے اور شہباز شریف صاحب کے مشیر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دے رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ تحقیقات میں مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو فوراً مستعفی ہو جاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب خود ہی جوڈیشل انکوائری کا حکم بھی دیتے ہیں اور پھر وہ جوڈیشل انکوائری بھی ہوتی ہے۔ مجھے اچھی بات یہ لگی کہ اس وقت کے سی سی پی او جو تھے، ڈی آئی جی جو تھے، جو موقع پر افسران موجود تھے، ان کو فوری طور پر ہٹا بھی دیا گیا تھا۔ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ سر گزارش آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی مجبوریاں لاحق ہیں اس سارے معاملے کے اندر، ایک غیر جانبدار اگر آپ بات کریں، جس کے تحت ان کو انصاف نہیں مل پا رہا اور اس کی آپ نشاندہی کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان فاروق صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل کا، آپ کے چیئرمین صاحب کا، اور بڑے اہم ایشو پر آپ ہمیشہ بات کرنے کا موقع پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جس طرح قاضی فیض صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا رائٹ اور حق ہے، اور ایک مدعی کو انصاف ملنا چاہیے، بالکل ٹھیک، ہر لحاظ سے۔ وہ مدعی میں ہوں، قاضی صاحب ہوں، یا آپ ہوں، کوئی بھی اینی ون، کوئی پرسن بھی ہو۔ اب ایشو یہ ہے، مجھے 17 جون 2014 کو جب یہ واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی بالکل اس دن کے میرے 3 ٹاک شو بالکل آن ریکارڈ ہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ایک دردناک واقعہ ہے، یہ واقعہ ہونے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ جو بھی اس کے محرکات ہیں اس کو تھارولی دونوں سائڈوں سے، جو ایک کمیشن شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس میں خود شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیا گیا، اور وہ کمیشن مقرر کرنے سے پہلے منسٹر لا نے ریزائن دے دیا، پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ڈاکٹر تاقیر نے پوسٹنگ چھوڑ دی، ایس ایس پی لاہور ڈاکٹر رانا جبار اور سی سی پی او لاہور چوری شفیق کو فوری طور پر فارغ کر دیا گیا، او ایس ٹی کر دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایس پی طارق عزیز صاحب کو بھی کر دیا، طارق عزیز اور جتنے بھی ایس ایچ او ڈی ایس پی تھے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ ایک رات پہلے کا جو واقعہ تھا، جو روٹین میں ہوا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ڈی ایس پی اچرا وہاں پہنچے، وہاں پر ڈی ایس پی اچرا کو وہ ڈنڈے مارنے والے نوجوان کون تھے، جو وہاں پر پتھراؤ کا استعمال ہو رہا تھا، وہ کس کس سائڈ سے ہوا اور کیوں ہوا، کیوں نوبت آئی۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چیز دیکھنا، ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب ہمارے لیے قابل احترام تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ایشو یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کا سیکورٹی کے لحاظ سے سیکورٹی پرووائڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی تھی۔ اور جب ایک ایشو ہوتا ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ جب جو بھی راستے جاتے تھے ادارے کی طرف، وہاں پر اگر کوئی نوجوان یا ینگسٹر کھڑے ہوتے تھے اور محلے والوں نے ایک اپلیکیشن ڈی سی یا کمشنر کو دی تھی جس پر یہ چیزیں پٹ اپ ہوئیں، تو اس کو بھی تھارولی آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ آفیسر آج بھی گورنمنٹ کے ہی ملازم ہیں، ہمارے ذاتی ملازم نہیں ہیں، کہ وہ اگر اپلیکیشن جو بنیاد بنی تھی وہ فیک تھی، یا وہ لوگ موجود تھے یا ہیں یا نہیں تھے، اور اگر رات کو اتنی کشیدگی کے باوجود صبح ادارہ منہاج القرآن کے اندر ڈی سی لاہور، ڈی آئی جی لاہور اور ادارہ منہاج القرآن کی انتظامیہ آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں، صبح 8، 8:30، 9 بجے کے قریب جو بھی ٹائم تھا، آپس میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جو مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ کشیدگی جو بڑی ہے، یہ کیوں بڑی اور اس کی نوبت کیوں آئی؟ نہیں آنی چاہیے تھی۔ پھر جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 90 یا 93 کے قریب زخمی ہوئے، اور آپ نے ہی اپنی زبان سے کہا کہ 28 کے قریب پولیس والے بھی زخمی تھے، اور وہ زخمی کا ہمیں بھی پتہ ہے، ادارہ منہاج القرآن کو بھی پتہ ہے۔ وہاں پر جو معصوم لوگ اللہ کو پیارے ہوئے یا زخمی ہوئے، ان سے کسی کی سیاسی طور پر یا کوئی دشمنی
نہ ہمارے ساتھ تھی نہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال آپ سے ٹھیک ہے اس وقت کے جو حالات تھے, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو 7 سال سے انصاف کیوں نہیں مل سکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام صاحب؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, قاضی صاحب بڑے سینئر ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن جب ایک وقوع ہوتا ہے تو ملزم کے ساتھ ساتھ مدعی کو بھی کورٹ, عدالت, انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے کہ میرا ملزم یہی ہے. جب سی ایم صاحب نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ایک جج پر, آنریبل پر کمیشن بنایا, وہاں نجفی صاحب پر, اور وہاں پر سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, تو میری کو بھی جانا چاہیے تھا. ہاں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر یہ جاتے تو ان کے تمام وہ شواہد وہاں پہ ریکارڈ ہوتے اور وہ اس کمیشن کی رپورٹ کا حصہ بنتے, جو کہ ایک بہتری ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپیئر نہ ہو کر اس معاملے کو خراب کیا. اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی ایف آئی آر اگر پولیس کی طرف سے ہوئی تھی, جب دوسری طرف سے اپلیکیشن آئی ہے تو اس وقوع کی ایف آئی آر ہوئی, سٹنگ چیف منسٹر پر ایف آئی آر ہوئی, سٹنگ پرائم منسٹر پر, وزیر داخلہ پر, اور صوبائی اور وفاقی وزراء پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کامل علی آغا صاحب خود جو قافلی کے والے ہیں وہ اپلیکیشن لے کے گئے تھے, ایک ڈیلیگیشن گیا تھا, ہمیں اس پر اعتراض نہیں, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو سیاسی محرکات تھے وہ بھی دیکھنے چاہیے. لیکن وہ جو 14 شہداء کا ذکر قاضی صاحب نے کیا, ایک تو میرا خیال تعداد میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے. ٹھیک ہے, اس وقت 10 کے قریب لوگ تھے, 4 کے قریب. کل میں نے پروگرام کیا نا, تو اس میں جو قاضی صاحب کی سائڈ سے آئے تھے وہ 10 کہہ رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ ایک بھی قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا میں یہ کروں گا, دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اب 3 سال نہیں ہے. اگر پناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کو بیٹے کی تنخواہ لینے کی سیٹ میں فارغ کیا جا سکتا ہے, تو اس کیس میں ہم ملوث تھے, تو ہمیں کیوں نہیں پوچھا گیا؟ پوچھا جانا چاہیے تھا, اصل قائد قوم کے سامنے آنا چاہیے تھا. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو قاضی فیض الاسلام صاحب سے جانیں گے کہ اس ساری پکچر کو, چونکہ آپ لوگوں نے خود بھی مس مینج کیا ہے, اگر اس وقت آپ لوگ اس کو پکچر کو سمجھ جاتے, خود آپ استغاثہ اور چیزوں کا اس وقت کی جے آئی ٹی کا حصہ ہوتے, تو پھر بعد میں آپ جو اب معاملہ لنگر آن ہو گیا ہے, وہ تو ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر انصاف لینے کے لیے عدالتوں کا نظام اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں کی زمین کا معاملہ تھا, 40 سال کے بعد وہ تنازع حل ہوا تھا. تو یہاں پر یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا آپ کی طرف سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ جس طرح سے نون لیگ پوائنٹ آؤٹ کری, اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. مجھے ناصر سلیمان صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ وائس چیئرمین ہیں سی ایم کمپلیٹ سیل پنجاب کے. سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے. سر سہنے ماڈل ٹاؤن کو 7 سال بیت چکے ہیں سر, اور یہ آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں. عمران خان صاحب نے اس وقت وعدہ کیا تھا, عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے گا, اور بعد میں طاہر القادری صاحب سے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا, اور پھر اس جدوجہد میں ان کا حصہ بھی رہے تھے. سر آپ کے دور کے اندر ان کو انصاف کیوں نہیں مل پا رہا؟ سر اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ارسلان میں سچ ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آج مجھے مدعو کیا ہے. اصل میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے, جس میں اس وقت کی حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے معصوم لوگوں کا 16 لوگوں کا قتل عام کیا, اور اپنی حکومت کو بچانے کے حوالے سے ایک ایسی کربلا برپا کی جس کا جدید پاکستان کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی. یہاں پر آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہماری حکومت اس سلسلے میں وہ وعدہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا یا پاکستان کے تمام شہریوں سے کیا تھا, وہ اس کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے جو پروسیجر ہے اس کے حوالے سے یہ سارا معاملہ عدالتوں کے اندر ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں حکومتی عمل دخل ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ حکومت کسی حوالے سے اس سلسلے میں پیش رفت نہیں کر رہی. دیکھیں یہ جو پٹیشن وہاں پر موجود ہے پاکستان عوامی تحریک کی اور پروفیسر طاہر القادری کی جو جماعت ہے منہاج القرآن,
ان کے حوالے سے حکومت ہر طرح کا تعاون درکار کرتی رہی ہے جب سے PTI کی حکومت آئی ہے. ٹھیک. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جو ہمارے ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر کئی ایسی پٹیشنز ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں ریویو کے حوالے سے, یا اس کے اندر جو پیش رفت ہونی ہے, جو رپورٹ آئی ہیں اس کی سر آپ اس کو جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, جبکہ ڈاکٹر مطمئن کرنے کے ناصر سلیمان صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خاصے ناراض ہیں آپ سے. آپ اس کو جوڈیشل سسٹم سے جوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے جوڈیشل آرڈر جو آپ کے ذریعے سے احکامات کر سکتے ہیں, آپ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے سے, آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے. ان کے کارکنان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں جاری کیا گیا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو اقتدار کی کرسی تک پہنچنے میں ان شہیدوں کا کہیں حصہ تو نہیں ہے. وہ یہ سوال بھی آپ سے کر رہے ہیں سر, طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پاکستان میں نہیں ہیں, اور عموماً وہ جو پاکستان سے باہر ہی زیادہ تر رہائش پذیر رہتے ہیں. اس طرح کا کوئی طاہر القادری صاحب کا باضابطہ رابطہ نہیں ہوا حکومت سے. اچھا چلیں آپ میرے ساتھ ہی رہیں. قاضی فیض الاسلام صاحب پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی رہنما آج ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اب تک گورنمنٹ کو اپروچ نہیں کیا, ان سے کوئی داد رسی کی اپیل نہیں کی. دوسرا وہ کیا کریں جی, جوڈیشل میٹر ہے, معاملہ عدالتوں میں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ عدالتوں پہ انفلوئنس کروانا چاہتے ہیں حکومتوں کو؟ جی ارسلان صاحب, میں پہلے تو ناصر سلیمان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ان کا جواب دیتا ہوں, پھر میں جو محترم رانا ارشد صاحب نے جو بات کی اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا, تو مجھے آپ نے تھوڑا وقت دینا ہے. جی آپ کے پاس مائک ہے. جی ناصر سلیمان صاحب نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب ملک میں نہیں ہے, تو ہمارے سیکنڈ لائن کی عادت جو ہے خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ گورنر پنجاب سے بھی ملتے ہیں, وہ دیگر لوگوں سے بھی ملتے ہیں. ہماری طرف سے رابطے میں کوئی ہلکی سی بھی ایک رائی کے دانے پر برابر کوتاہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا ملک کا عدالتی نظام بھی کوئی ساتھ لے گئے ہوئے ہیں کہ جو ان کا ہونا ضروری ہے؟ وہ تو اس سانے کے گواہ ہی نہیں ہیں, وہ تو ملک میں بھی نہیں تھے. اچھا دوسرا, عمران سے پوچھیں, ان کے قائد عمران خان صاحب جب تک اقتدار میں نہیں آئے تھے سانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر ان کی زبان سے اترتا نہیں تھا, اور جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں سانیہ ماڈل ٹاؤن کا شہیدوں کا ایک لفظ بھی عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ, آپ بھی میڈیا میں ہیں, ان کی زبان پر نہیں آیا. یہ ندیم ملک صاحب کا زبان سے بیان بھی نہیں دے سکتے. ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا تھا 30 اور 31 کی رات یہ پاکستان عوامی تحریک کے ورکر تھے جن کی وجہ سے میری جان بچی. تو وہی یاد کر لیں, اس بات کو یاد کر لیں. پھر جو ہمارے جسٹس باقر نجفی رپورٹ کے ساتھ جو ڈاکومنٹس تھے وہ حکومت پنجاب نے ہمیں دینے ہیں, وہ آج کے دن تک ہمیں نہیں دیے. 3 سال میں ہمیں وہ ڈاکومنٹس نہیں ملے. اس کے بعد جو ایگزیکٹو آرڈر کی آپ نے بات ان کو یاد دہانی کرائی, تو وہ جو مقدمات جھوٹے بنائے گئے, جو سیاسی بنائے گئے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر سکتے ہیں, جن کے چالان بھی ابھی تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے, تو وہ ان کو ختم کرنے میں کیا امر مانے ہے مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں اپروچ نہیں کرتے. نہیں اپروچ کیوں نہیں کرتے, یہ غلط بات ہے. اپنے گورنر پنجاب سے پوچھیں, گورنر پنجاب ان کا حصہ نہیں ہے. دیگر قیادت سے پوچھیں, ہمارے خرم نواز گنڈا پور صاحب ان سے رابطہ نہیں کرتے. یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا گنڈا پور صاحب ذاتی حیثیت میں تو نہیں ملتے نا, وہ سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک کی حیثیت سے ملتے ہیں. تو یہ پھر اس وقت دیکھیں جو ملزم ہیں, جو سارے ملزم پولیس کے ہیں, ان کو ترقیاں پی ٹی آئی کے دور میں بھی ترقیاں مل رہی ہیں, ایک بندہ بھی بیہائنڈ دی بار نہیں گیا. تو یہ کس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم رابطہ نہیں کرتے؟ اچھا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے جن لوگوں نے ناصر سلیمان صاحب جو اس وقت اس واقعے کے ذمہ دار تھے. ارسلان صاحب ابھی میں نے جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے اس کے جواب دینے ہیں مجھے. ٹھیک. اچھا رانا ارشد صاحب کے پوائنٹ کے جواب جلدی دیں. رانا ارشد صاحب کے پوائنٹس کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 23 جون کو پاکستان آنے کا اعلان کر رکھا تھا, اور ان کے آنے سے پہلے سعد رفیق کے بیان دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ کے بیان دیکھ لیں, اور ان کی پارٹی کے دیگر قیادت کے بیان دے دیں کہ ہم ان کے جن نکال دیں گے, ہم دیکھ لیں گے. یہ ساری باتیں یہ اس عوامی موو کا راستہ روکنا چاہتے تھے. سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ آپ لوگ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے کفن پہنے, آپ لوگوں نے قبریں کفن ہم نے نہیں بنا, نہ ہم نے قبریں کھودی, نہ ہم نے کفن. یہ پاکستان عوامی تحریک نے یہ نہیں کیا. پاکستان عوامی تحریک نے یہ نہیں کیا. قادری صاحب نے کہا سر پاکستان عوامی تحریک نے قبریں نہیں کھودی. وہ دیکھیں آپ جب انصاف آپ کا ہر دروازہ بند ہو تو آپ نے کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی اختیار کرنی ہوتی ہے. ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہمیں جناب مارچ کرنا پڑا. اچھا رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب
पुलिस अफसरान फलां फलां, राना सनाउल्लाह साहब को हनीमून पे पीरियड पे भेजा गया, बाकी सारों को बाद में बहाल कर दिया गया, सुखेरा साहब को बहाल की मौत से बना दिया गया। साहब के पास जाने राना दीजिए। साहब तकर्रियों का सवाल सुलेमान साहब से करता हूं। राना साहब देखें मेरी बात सुने, राना साहब एक अरसे से नून लीग के साथ हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि राना साहब तुसी अपनी कबरे जाना है, चलो कम अज कम इंसाफ की गलती करो। ठीक है राना साहब, इंसाफ की बात आपसे तवक्का की कर रहे हैं सर ये। जी इरसलान वो क्या आपके दौर में हुआ? इरसलान फरूक साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने जान अल्लाह को देनी, जान अल्लाह को देनी है। शहरियार अफरीदी वाली जात नहीं देनी। आप मेरी बात सुने पूरी गौर से, ना मैं शहरियार अफरीदी हूँ, अच्छा। ना मैं और लोटा हूँ, ना मुझे कुछ मफाद है किसी और पार्टी से, ना अपनी पार्टी से। अच्छा। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। ठीक। अर्ज ये है, डॉक्टर ताहुल काजी साहब एक आलिम दीन थे और हैं। शरीफ फैमिली मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम से जो उनका एक इज्जत और का लगाव का रिश्ता था, अगर ताहुल काजी साहब बीमार होते हैं, अमेरिका इलाज था, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बतौर उनके साथ अटेंडेंट ड्यूटी पर भेजते थे। ये एक रिश्ता था। और इशू ये है कि पहले दिन से लेकर आज तक जूते उठाने वालों में शामिल है, इतनी इज्जत का रिश्ता है। यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी ये है कि दर्दनाक वाकया का पहले दिन से हम कह रहे हैं कि कुरान पाक रख लें। हमने गोली चलाने का आर्डर दिया हो, हमने बंदे मारने का आर्डर दिया हो, तो हम 302 अच्छा फिर आपने बहस नहीं, काजी साहब बहस नहीं करेंगे। नहीं ये क्या तरीका है, इनको बताएं। नहीं जेल क्या है, मैं आपकी जगह मैं काजी साहब आपकी बात में मैं नहीं बोला, नहीं आपका मेरा नहीं ये कोई तरीका नहीं, कुरान में ला रहे हैं, तो क्यों नहीं ला रहे? आप मानते नहीं कुरान, मानने ये क्या तरीका है? मैं प्रोग्राम छोड़ के चल जाऊंगा, ये कोई तरीका है दबाने का? ये कोई तरीका है? राना साहब मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बात सुने। नहीं आप मुझे क्यों दबाएंगे? नहीं काजी साहब मैं सवाल, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान नहीं डरता। नहीं मौत जिंदगी आनी है। मैंने कलमा पढ़ा, आप एक मिनट ये भी कलमा पढ़े, राना साहब ये भी कलमा पढ़े कि हमने मरवाया है। शबाशी मौके पे था या शबाशी का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, हम भुगतने के लिए तैयार आप थे ना। इक्तदार तो आप सर, एक सेकंड नहीं यार, मैं आपकी जगह फाइट करता हूं, मुझे बताएं राना साहब, इक्तदार में तो आप थे ना सर, ऊपर भी आप थे नीचे भी आप थे, ऐसा ही है। पुलिस बैरियर हटाने के लिए गई है, आपके हुक्म पे गई है ना सर, इंतजामी मामला थे आपके हुक्म पे गई है ना। तो सर गोली जो चलती है वो किसकी मिसमैनेजमेंट है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे फिर आप? उसका जिम्मेदार जो इस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था वही होता है। अच्छा। और अगर चीफ मिनिस्टर ने तो ऑर्डर आज दिया उन ऑफिसर्स को बिहाइंड द बार्स होना चाहिए था यार। इस्लाम मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो वीडियो रिकॉर्ड, वो उस वक्त का एसपी, उस वक्त के एसएचओ जो मौके पे था वो गिरफ्तार हुआ। जिन जिन पुलिस वाले को आपके कैमरे ने दिखाया वो लोग गिरफ्तार हुए। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये देख रहे पूरी गवर्नमेंट आज इनकी है ना, और ये रिकॉर्ड ले आए, ये रिकॉर्डिंग ले आए कि शहबाज शरीफ का वॉइस मैसेज ऑर्डर तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूं, ठीक हो गया। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि एक भी कत्ल हो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, होना चाहिए। और जो दूसरी जीआईटी बनी नहीं हो रहा, यही तो मसला है सर। मुझे एक ब्रेक पे जाने दें। नहीं मुझे आधा मिनट दे हाँ दें। गुजारे ये है, अदारा मुनाहिजुल कुरान के हुक्म और खास के मुताबिक दोबारा जो एफआईआर हुई या जीआईटी बनी कि सूबे से बाहर जीआईटी का सरबराह बनाया जाए, तो सीसीपीओ कोटा को बनाया गया, जिसमें आईएसआई के नुमाइंदे, एमआई के नुमाइंदे, तमाम एजेंसीज के लोग शामिल थे, और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आता हूं। तो नासिर सुलेमान साहब, सर आपके दौर में उन लोगों को तकर्रियां मिलती हैं, आपके दौर में ये इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा। एक ब्रेक आधा मिनट जी। आज जो डीसी हमारे वक्त था वो उनको आज कमिश्नर लाहौर है, और होम सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया, मेजर सुलेमान आजम को इंटीरियर सेक्रेटरी लगाया। किसने लगाया? इन्होंने लगाया, और डॉक्टर साहब के इत्तेहादियों ने लगाया। ये भी हमारे खाते में डाल दे। खेरा साहब को भी लगाया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो नासिर सुलेमान साहब से पूछेंगे कि ये तकर्रियां भी आप कर रहे हैं, इनको इंसाफ दिलाने का वादा भी आपने किया था, वही लोग जो उस वक्त ओहदों पर थे आज भी ओहदों पर मौजूद हैं, क्यों? एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. ناصر سلیمان صاحب, سر آپ کے دور کے اندر اس وقت کے لوگ کیوں اعلیٰ عہدوں کے اوپر موجود ہیں, کیوں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں مل پا رہا؟ تحریک انصاف کی حکومت یہ انصاف دینے کے لیے آئی تھی, لیکن وہ اتنے بڑے سیاسی اتحادی کو بھی انصاف نہیں دے پا رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی کزن کو. سر یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے آپ کے پروگرام سے, اس میں میں پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ جو بات کی ہے کہ پروفیسر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے, یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں اس المناک سانحے کے ملوث لوگوں کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالا جائے گا. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. ایکچولی معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس کے بعد جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو اس کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس باقر نقوی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جی, اور اس رپورٹ کے بعد حصوں کو میڈیا کے اندر ڈسکس بھی کیا گیا. اب جو کوئی بندے کے اوپر الزام موجود ہے اور جب تک یہ رسپانسبلٹی آپ فکس نہ کر دیں کہ یہ آدمی جاب کے لیے فکس نہیں ہے یا جاب سے نکال نہیں دیا گیا, تو حکومت کے پاس کوئی ایسا میکنزم از خود موجود نہیں ہے کہ یہ وہ فیصلہ کرتے کہ آپ کو نوکری سے برات کیا جاتا ہے. آپ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف اس وقت پاکستان میں ہر انسان کو, آپ نے قومی اسمبلی میں بھی وہ دیکھا ہوگا, ہم نے یہ آزادی دی ہے کہ اپنے حق کو جو آزادی رائے کا ہے وہ قانون کے مطابق ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ آپ کا کہنا کہ کسی آدمی کو ڈیوٹی پہ جانے سے روکنا, حکومت کے پاس ازمت ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. سر جو لوگ ذمہ دار ہیں, سر میری عرض سنیں ناصر سلیمان صاحب, رانا ارشد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بھی تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ بھی اٹھاتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں, ہمارے حکم سے گولی نہیں چلی. اچھا جی, پھر مس مینجمنٹ ہوئی وہاں پولیس افسران کے حکم سے گولی چلی. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے حکم سے نہیں چلی, ناصر صاحب اگر وہ سیاسی حکم سے نہیں چلی تو وہ, سر سنیں نا, اگر وہ سیاسی قیادت نے اس کا حکم نہیں دیا تھا تو پھر وہاں کی موقع کے اوپر جو پولیس تھی اس کی طرف سے, ان کے افسران کی طرف سے یہ موقع کا حکم تھا. اچھا, ان کو پھر بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے تھا. وہ آج لوگ کیوں اچھے عہدوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس وقت کے ڈی سی صاحب آج کے دور میں کمشنر کیوں ہیں؟ پہلے بھی بتایا ہے, جب پولیس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے, ملزم کیس بنایا جاتا ہے, تو اس کے بعد چلان کے بعد معاملہ عدالت کے حوالے ہوتا ہے. حکومت اس حوالے سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس کیس میں نہ صرف معاونت فراہم کی, بلکہ ہم نے اس سلسلے میں پاکستان عوامی تحریک کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے بھی مسلسل رابطہ رکھا. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصول کے حوالے سے اپنے سٹانس سے ہٹی ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک مناسب بات نہ ہوگی. لیکن جہاں سر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف جو جھوٹے پرچے ہیں وہی ختم کرا دیں. سر جو ان کے خلاف جھوٹے پرچے ہیں وہی ختم کروا دیں. یہ قدم غلط ہے سر جی, جو ان کے خلاف جھوٹے پرچے ہیں وہی ختم کروا دیں. دیکھیے, میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے عدالتی جو احکامات ہیں, عدالتی جو اختیارات ہیں, وہ بڑے واضح ہیں. وہ واضح ہیں, ٹھیک ہے. اس سارے معاملے میں عدالت کے پاس جو اختیار ہیں وہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوتے. آپ بھی بہت سارے پروگرام کرتے ہیں, جب کسی بندے کے اوپر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور اس کا مدعی بھی ہو اور اس کے متعلق کیس بھی چل رہا ہو, تو اس سارے معاملات سر ناصر سلیمان صاحب, میں بالکل ایک آخری سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, معاملہ عدالت میں ہے, عدالتوں کے اندر کارروائی چل رہی ہے, یہ پیش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ 7 سال گزر گئے ہیں, انصاف نہیں ملا, اور کتنے سال گزریں گے تب ان کو انصاف ملے گا, اس کی کوئی یقین دہانی؟ میں آپ کو بتاؤں, اس حوالے سے یہ بہت بڑا سوال میرے معزز دوست جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہاں پر بیٹھے ہیں, ان سے آپ یہ پوچھیں کہ وہاں پر جو گولی چلی ہے اس وقت یہاں پر اقتدار کن کے پاس تھا, اور اس کے بعد جتنے معاملات جو قانون کے حوالے کرنے تھے اس میں کتنے شواہد کو عدالت سے پیش کرنے کے حوالے سے یہ مخلص رہے, اور اس کے بعد جو یہ سارا معاملہ ہوا اسے پسے پشت ڈالنے کے حوالے سے انہوں نے اس وقت کیا معاملات کیے
जिससे ये ठीक हो केस गया, सब ठीक हो गया। नासिर साहब ठीक हो गया। मैं काजी साहब के पास जाऊंगा। सर मुझे मुख्तसरन ये बताएं, वक्त भी कम है, अगला लाहेअमल क्या है? कानूनी जंग ही लड़नी है या कोई जिस तरह से पहले आपने नारा लगाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, उस किस्म का नारा लेकर फिर से आगे बढ़ने का इरादा है? मामला आगे लाहेअमल क्या? देखें अरसलान भाई, बात यह है कि मैं सिर्फ आपके सवाल जवाब देने से पहले सिर्फ चंद सेकंड लूंगा कि अगर तो मुल्क में फैसले सिर्फ कलमे और कुरान पे होने हैं ना, तो फिर तो मुल्क का अदालती निज़ाम ख़त्म कर देना चाहिए, फिर इसी पे सारे फैसले होने चाहिए। तो मैं मोहतरम राना अरशद साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, तो मैं सिर्फ इनसे ये गुजारिश करूंगा कि कलमे और कुरान की दलील अदालत के अंदर अगर मानी जाती है तो सर वो उसका कलमे और कुरान से अगर सारे मामले चलाने हैं, इंसानी जानों का, तो अदालती सिस्टम है, अदालतें किस लिए हैं? तो फिर इनसे ये बात है कि ऊंचा बोलने से कोई दलील आपकी मजबूत नहीं हो जाती। आप दलील से बात करें, ऊंचा बोलना और झगड़ना चीखना ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता। आप लंबा कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं पे बोल रहा हूं जी। ठीक है, मेरे बड़ों की ये तरबियत है कि मैं दूसरों की बात में नहीं बोलता। जो नासिर सलमान साहब ने बात की, मैंने वो सारी बातें जो गिनवाई हैं वो अदालत का कवर लेके जो हुकूमत जो कर सकती है वो नहीं कर रही, उस पे पर्दा ना डालें, मेरी रिक्वेस्ट है। अगला लाएअमल ये है कि हम आज भी हमारा पूरे मुल्क में एहतजाज है, हम ये एहतजाज भी कर रहे हैं और रिमाइंडर दे रहे हैं, रिमाइंडर गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं और अदलिया को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून को कभी हाथ में नहीं लेते, हम अदालती जंग जरूर लड़ेंगे। और कोई हमारे कायद ने कहा हुआ है कि यानी आपने कानूनी जंग ही लड़नी है, अब आपने सड़कों पर नहीं आना, आपने इस निजाम के खिलाफ अब कोई बात नहीं करनी। जरूरत पड़ी तो याद दहानी के लिए हम लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप लोग तो इस निजाम से नाउमीद हो चुके हैं ना, और उसकी नाउमीदी की सबसे बड़ी दलील ये है कि आपको खुद को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो फिर इसी निजाम का हिस्सा रहते हुए इंसाफ कैसे मिलेगा? सियासत नहीं रियासत बचाओ की जो बात की ना, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और फ्यूचर में भी पॉलिटिक्स में रहेगी और हम वो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन ये जो काम है सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ लेने के हवाले से, ये हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे इंशाल्लाह, और इसके लिए कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे। अपने कारकुनों की पूरी जनाब सर पे हाथ रखेंगे, उनकी कफालत की है, 14 शोधा हैं, उनके खानदानों की कफालत अवामी तारीख। ठीक हो गया सर। राना साहब, पुलिस को हर बार सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है बदकिस्मती के साथ। अभी हमने सानिया साहिवाल भी देखा था, इनके दौर के अंदर हुआ था ये। बहरहाल वो जो मामलात और चीज़ें हैं सर, वो भी इंसाफ की मुतलाशी हैं, लेकिन अदालती निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। सर उसके लिए मिल बैठ कर कोई हम चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते आपस के अंदर, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ के ऊपर काम हो जाए? साहब मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर ताहल काजी साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, उनके कारकुनों के जज्बात का हमें एहसास है। अब बात यह है, जब दिसंबर 2012 को कादरी साहब के तमाम चाहने वालों ने इस्लामाबाद एक धरना दिया था सर्दी की शिद्दत में, उसको भी आप पूरी हिस्ट्री को देख लें। उसके बाद जो दोबारा सानिया था, पीटीआई देखना, एक ये दर्दनाक वाक़या हुआ, लेकिन मजहबी पार्टी, मजहबी फैलोवर होते हैं, और फिर पीटीआई के साथ मिलकर जो इस्लामाबाद धरना दिया गया था, जिसमें पीटीआई पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते रोके गए थे, और फिर जो वहाँ पर एसएसपी जनेजो को मारा गया और जो रास्ते में पुलिस को डंडे मारे गए, आप उसकी वीडियो निकाल लें। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि इसके बावजूद रियासती जबर होता है, साहिवाल में रियासती जबर हुआ, मॉडल टाउन में भी हुआ, नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सियासी मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए। मॉडल टाउन हो या सानिया साहिवाल हो, सानिया साहिवाल में एक फैमिली के 4 अफराद को मार के वफाकी और सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस पुलिस ने सीटीडी वालों ने मारा था, जिनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो सीटीडी के राय जो डीआईजी थे वो आज आईजी बलूचिस्तान लगे हुए हैं। और फिर मैं कहता हूं कि जब हम एडी कमीशन की रिपोर्ट मानने के लिए तैयार हैं, तो एक कांस्टेबल जो सरकार से तनख्वाह लेता है वो मुद्दई बना हुआ है, तो वो सरकार के अंदर है या हमारे अंदर है? और मेरी आखिरी बात, डॉक्टर ताहल काजी साहब तशरीफ लाएं पाकिस्तान, यहाँ बैठकर कानूनी जंग लड़ें, हम उनके साथ हैं। और जैसे देखना, जैसे जो शिकायत है मैं पहले दिन से लेकर आज तक कहता हूँ कि ये दर्दनाक वाकया है यार। देखना, अगर पेरिस का सफीर निकालना है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम बातें सुनना बर्दाश्त नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को आकर पूरे पाकिस्तान में इसकी मोबिलाइजेशन कैंपेन होनी चाहिए, कनाडा में बैठे तो हम कमी महसूस करते हैं, उनको इधर आना चाहिए। वो सियासत से रिटायरमेंट हो गए, आपकी
وجہ سے سر یقین کریں آپ کی وجہ سے اس نظام سے عمران خان کی وجہ سے ہو کر اب دیکھیں عمران خان صاحب کو اتنا انصاف نہ ملے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت اس سے نا امید ہوئے ہیں. یہ ان کی بات ویلڈ ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ نا امید ہوئے ہیں. محترم رانا ارشد صاحب سے ایک اور بھی کروں گا. دیکھیں انہوں نے میاں شریف کا ذکر کیا, ایک اچھے والد کے اچھے اعمال کا ذکر کر کے آپ ان کے برے بیٹوں کے جو برے اعمال ہیں, جو برے قاضی صاحب پہ پردہ نہیں ڈال قاضی صاحب برے جو آپ کا رول ہے نا, آپ اپنی طرف دیکھیں, پورا کسی کو نہیں بناتے برے چیزوں کے. اگر میاں نواز شریف قتل کر دیا گیا, آپ نے کروایا رات کو, آپ نے جو رات کو ڈنڈے دیے, رات کو اسلحہ دیا قاضی صاحب نے. میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, اس کے ذمہ دار قاضی صاحب ہیں, یہ ٹیم ہے, یہ ڈنڈے قاضی صاحب نے دیے تھے. میں بڑے عام کہتا ہوں ثبوت ہے, میرے پاس ثبوت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروانے والے یہ ڈنڈے دیا یار, جو مرے ہیں ان شہداء کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. وہ شہید نہیں ہونے چاہیے تھے, سیاسی مقاصد نہیں لینے چاہیے. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناصر سلیمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف ملنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان عوامی تحریک کے یہ 14 لوگ تھے, ان 14 لوگوں کو ہر صورت انصاف ملنا چاہیے. اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا تو پہلے بھی یہ ریاست کی ناکامی تھی, آج بھی یہ ریاست کی ناکامی ہے. اور اگر کوئی بہت بڑا سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جی بڑوں کے خلاف اگر آپ کارروائی کرتے ہیں تو یہ نظام مفلوج ہو جاتا ہے, تو پھر اس رائے میں تقویت اس کو ملے گی. اس لیے انصاف جو ہے وہ فوری طور پر ملنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وعدہ بھی کیا ہوا ان سے انصاف دینے کا, تو ان کو تو بالخصوص توجہ اس کے اوپر دینی چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جب سے وہ اقتدار میں آیا نام نہیں لیا. اب کم از کم چلیں آپ ان کو انصاف دلانے میں تو کردار ادا کریں. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.